تو اب یہ ہے کہ جانور بے عیب ہو، عیب دار جانور قربانی کے لیے بعض ایسا عیب ہوتا ہے کہ جس میں قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ چند گنوا دیتا ہوں آپ کو کہ مثلاً سینگ اس کے جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں، وہ اندر جڑ جو ہوتی ہے نا، اوپر ایک خول ہوتا ہے، خول کے اندر اس کی ایک بچی ہوتی ہے نیچے، اگر وہ جڑ سمیت وہ اندر کا جو مغز وہاں تک جو ہے نا وہ سینگ ٹوٹ گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اندھا ہے، ایک آنکھ مکمل نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی آنکھوں میں نظر کم ہے، اب وہ بتایا فقہا کرام نے کہ 3-4 میٹر سے 4-5 میٹر سے ایسے اس کو گھاس دکھاؤ، اگر اس کو گھاس دیکھ کر اس کی طرف وہ چلتا ہے نا، لپکتا ہے جانور، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اگر زیادہ نظر اس کی کمزور ہے، بالکل وہ دیکھ نہیں پاتا، 1 میٹر کا فاصلے تک وہ شاید دیکھ پاتا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، سینگ کو اگر اوپر سے ٹوٹ گیا ہے، تیسرے حصہ اوپر 3 حصے کے اوپر سے ٹوٹ گیا، یا آج کل جو ہے وہ بڑے سینگوں والے جانوروں کو وہ خوبصورت بنانے کے لیے تراشا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ ایسا جانور اس کے سینگ تراشے ہوئے ہیں تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز ہے۔ اس کا دم کٹا ہوا ہے، اگر تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو جائز ہے، زیادہ کٹا ہوا ہے تو مکروہ ہے۔ اس کے کان جو ہے کٹے ہوئے ہیں، تیسرے حصے سے کم کٹے ہوئے ہیں تو جائز ہے، زیادہ ہے تو ناجائز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ چھید آ جاتا ہے، ایسے لکیر چھید آ جاتا ہے، یا اس میں کچھ سوراخ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بیماریاں جانوروں کی جب ہوتی تھی تو ہم اس بات کو آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ وہ یہ جو درانتی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ آگ میں تپا کر اس کے کانوں کو یا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ دم کے اوپر اس کو دھاگ دیتے تھے، تو ایسی صورت میں بھی وہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے، قربانی کے لیے جائز ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جانور ہے کہ وہ چل نہیں سکتا ہے، جو چل نہیں سکتا ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ فقہا کرام نے فرمایا کہ اتنا چل لے کہ وہ قربان گاہ تک آ سکے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اتنا نہیں ہے کہ وہاں تک نہیں آ سکتا تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ ہاں، عیب اگر اسی وقت ہو گیا جس وقت ذبح کر رہے ہیں، بڑے سے بڑا عیب آ گیا، مثلا اندھا ہو گیا، اسی وقت اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا پڑا، ایسی کسی چیز سے ٹکر لگی اس کی کہ آنکھ اس کی نکل گئی، لیکن عین اس وقت جب گرا رہے ہیں ذبح کے لیے، اس وقت اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اس وقت اس کی گراتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس وقت گراتے ہوئے اس کی دم جو ہے وہ دم سے پکڑ کر، رسوں سے پکڑ کر کھینچ کر لٹا رہے تھے، پتہ چلا کہ دم ہاتھ میں آ گئی، اس وقت گراتے وقت عیب پیدا ہو گیا تو قربانی کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس کا، وہ قربانی جائز ہے۔ اگر پہلے ہو گیا، جانور خریدا قربانی کی نیت سے، ابھی 10 دن پڑے ہیں، ٹھیک ہے بھی قربانی جانور قربانی کے لیے لے کر آئے ہیں، اور وہ جانور جو ہے وہ راستے میں یا گھر اتارتے ہوئے اس نے جو ہے وہ اتارتے ہوئے اپنے آپ کو زخمی کر دیا، وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کوئی عیب پیدا ہو گیا، جو عیب میں نے گنوائے، تو اگر یہ عیب پیدا ہو گیا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس قربانی کی وہ کیا کرے گا اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ اور جانور لے آئے، اگر صاحب استطاعت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے صاحب استطاعت تو پھر وہ اسی کو ذبح کرے، غریب ہے اور صاحب استطاعت نہیں ہے تو، لیکن صاحب استطاعت ہے تو اس کے لیے قربانی اس کی جائز نہیں ہے، وہ دوبارہ جانور اور لے کر آئے گا۔ اور یہی مسئلہ اس کا بھی ہے جو اب بعض پوچھا جاتا ہے کہ آج کل بہت خبریں آتی ہیں نا کہ وہ جانور چوری ہو گئے، چوری، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے ہم جانور لے آئے، اور کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اسی طاق میں ہوتے ہیں کہ اس کو لے گئے، صبح اٹھے تھے وہ جس کے ساتھ باندھتے ہیں نا وہ کنڈا وہ موجود ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے
کہ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ حالانکہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے جانور خرید لیا تھا تو اب اس پر واجب ہو گئی تھی کہ وہ غریب کیوں نہیں ہے وہ جا کر جانور اور لے آئے، وہ اس نے اپنے اوپر کیوں خود بخود جو ہے نا اپنے تنگی کے اندر آیا تھا، دین میں تو تنگی نہیں ہے۔ تو ما حرج علیکم فی الدین، دین کے اندر تمہارے لیے حرج کو نہیں رکھا گیا ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، تمہارے دین کے اندر بڑی آسانیوں کو رکھا گیا ہے تمہارے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، حضور کا فرمان ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، وَلَا تُعَسِّرُوا، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، لوگوں کو ایک خوشخبریاں سناؤ، اس کو متنفر نہ کرو۔ تو لہذا علماء کرام کا ایک گروہ یہ بھی ہے کہ بھائی اس پر واجب نہیں ہے، کیوں اس کو مشکلات میں ڈالتے ہو؟ تو لہذا جس پر قربانی نصاب واجب نہیں تھا، نصاب صاحب نصاب نہیں تھا، تو اس کا جانور کو چور لے گیا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کے لیے وہ جانور لے آئے گا۔ اب یہ تھے اس کے عیب کہ عیب بے عیب ہو، اور ایک بہت بڑا عیب جو ہے نا وہ یہ بھی ہے، جو اس کو سب سے پہلا عیب جس کو سمجھنا چاہیے کہ جانور چھوٹا نہ ہو، جس کو عمر پوری ہو، عمر کا چھوٹا اور بوڑھا، یہ بھی ایک عیب ہے نا، ایک بچہ ہے اس کو ذبح کر دیا، تو لہذا عمر بھی مکمل ہو۔ تو عمر کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہمارے